بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلم کیلیگرافک چینل کی طرف سے آپ سب احباب کو خوش آمدید۔ اردو خط نستعلیق لاہوری طرز تخت نمبر 5 مرکبات کے ذیل میں آج ہماری 8ویں ویڈیو ہے جو سواد اور کش والے سین پر مشتمل ہے۔ سواد سے مراد سواد اور زواد ہے۔ فرق اس میں صرف نقطے کا ہے اور لکھائی کے اعتبار سے دونوں ایک ہی ہے، اور اس میں بنیادی جو تبدیلی آتی ہے وہ اس کے غنّے میں تبدیلی آتی ہے، اور اس کا غنّہ جو ہوتا ہے کبھی کبھار پیالہ نما شکل ہوتا ہے، جس طرح ہم آپ کے سامنے بتاتے رہتے ہیں۔ سواد الف کے ساتھ ہو، دال کے ساتھ، کاف کے ساتھ ہو، لام یا لام الف لا کے ساتھ تو پیالہ نما ہے، اور اگر ہا کے ساتھ ہے، میم کے ساتھ ہے، یا کے ساتھ ہے، لمبی یا ہے یا چاہے وہ گول یا ہے، تو یہ جو غنّہ ہے شکل اس طرح تبدیل کر دیتا ہے، اور بقیہ حروف کے ساتھ کبھی ایک دندانے کی شکل اور یا اس طرح ایک خانے کی شکل اختیار کر لیتا ہے یہ غنّہ۔ اور کش والا جو سین ہے وہ ویسے آپ کے سامنے ہے، تو اس کی جو لوکیشن ہے، لوکیشن تقریباً یہ ایک مخصوص طریقے کے ساتھ میں انشاءاللہ لکھا دیتا ہوں، اور وہ سطر اول ہی کے اوپر تقریباً پورا ایک قط اوپر ہوتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ہی وہ بھی سطر اول ہی کے اوپر اس کا آغاز ہوتا ہے، اور باقی اس میں جو شکل ہوتی ہے اندر سے تخم کدو کی طرح اور باہر سے چوری نما یا مد نما، اور اس طرح سین کا جو پہلا حصہ ہے یہ ایک تلوار کی طرح اس کا حصہ ہوتا ہے، جس طرح تلوار شروع میں پتلا ہوتا ہے اور بعد میں یہ موٹا ہوتا جاتا ہے اور ایک قسم کا اوپر ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کا جو غنّہ ہوتا ہے وہ انڈا نما شکل۔ اس کی جو پیمائش ہے اکثر و بیشتر ہم بتاتے رہتے ہیں کہ یہ 9، 11، 13 ہے، لیکن یہاں پر جو ہم نے لگایا ہے اور بنایا ہے وہ 9 قط ہے۔ اس کی جو گہرائی ہے وہ 3 قط ہے۔ اس طرح یہاں پہ بھی 2 سے 3/4 ہے، یعنی 2.25 قط ہے۔ انڈے کی جو لمبائی ہے یہاں سے یہ تقریباً 3.25 ہے، اور اس کی جو گہرائی ہے وہ 1.5 قط ہے۔ تب کے سامنے اب مخصوص طریقے سے سطر اول ہی کے اوپر اس طرح ایک کٹ لگا دیتا ہوں، 2 قط میں اس کو بنا دیتا ہوں، تو یہاں پہ یہ قط کے 4 حصے اگر کر دیے جائے تو 1.25 قط پہ یہاں پہ لگا دیتے ہیں، اور پھر یہاں پہ نصف قط اس طرح لگا دیتے ہیں، تو یہاں سے تقریباً یہ سیدھا ہوگا اور معمولی سی اس میں گولائی ہوگی، اور پھر یہاں یہ جو غنّہ ہے، یہ جو کدو نما شکل ہے تخم کدو کے جو ہے، یہ تھوڑا سا یہاں سے اوپر ہوگا، اور پھر یہاں سے ہم اس طرح نیچے بھی لائیں گے، اور اس طرح تھوڑا سا اندر کی طرف گھسا ہوا بھی نظر آئے گا یہ اندر سے، اور پھر اس کے بعد ایک دوسری پٹی لگا دیتے ہیں، اور وہ تقریباً 1.25 قط اس طرح ہے، یعنی چوتھائی، اور اس طرح ایک یہاں پہ ایک چھری نما شکل یہاں بھی بن جاتی ہے، اور اس طرح یہاں پہ بھی اس کو ہم ختم کر دیتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ شکل بنانے میں تھوڑی سی دشواری ہوتی ہے، اور میں نے اس کے لیے قاعدہ ضابطہ بنا دیا ہے، انشاءاللہ آپ اس کو پسند فرما دیں گے۔ اور اس کے بعد سواد کا جو نچلا حصہ ہے یہاں پر قلم کو ہم تھوڑا سا ترچھا رکھ دیتے ہیں، اس کی سیدھ میں رکھ دیتے ہیں، اور تھوڑا سا وقفے کے بعد اس کو بنا دیتے ہیں، تو یہ علاقہ جو ہے تھوڑا سا موٹا ہوگا اس کی بنسبت، یہ بھی پتلا ہے، یہ بھی پتلا ہے، اور یہ تھوڑا سا یہ اندر کی طرف گھسا ہوا ہے، اور پھر اس کو ہم جلدی اس کو سمیٹنے کی کوشش کر دیں گے تاکہ اس میں مدنما شکل یا چوری نما شکل بن جائے، اور تھوڑا سا اس کو اوپر لے کے جائیں گے گولائی کی شکل میں، اور یہ تھوڑا سا یہاں سے سین شروع ہو جائے گا، تو یہاں پر اس کی جو لمبائی ہوگی وہ 1 سے 1/2 ہے، اور اگر چوڑائی کو دیکھیں تو یہاں پر 3/1/2 ہے، یعنی نصف، اور یہاں پر بھی 1 قط فاصلہ ہے، اور تخم کدو کا جو ہم نے بتا دیا، اور باہر سے چھری یا مد کی طرح ہے، چھری نما ہے۔ یہاں سے پھر ہم شروع کر دیتے ہیں سین، اور طریقہ یہ کرتے ہیں کہ یہاں کے بجائے یہاں پہ اس کی ہم لمبائی کر دیتے ہیں 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 1، 2، 3، 4 اور 4 یہاں پہ اس کی جو گہرائی ہے یہاں سے کرتے ہیں، اور یہاں پر 3 قط یہ کر دیتے ہیں، اور یہاں سے اس کو ہم اس طرح یہاں سے قلم کو تھوڑا سا یہاں ایک بہاؤ دے دیں گے، اور پھر یہاں سے
یہاں سے نیچے آ جائیں گے اور آئیں گے نیچے گہرائی میں، اور پھر آخر میں جا کے یہاں پر تھوڑا سا اوپر لے کے جائیں گے. یعنی اس میں نزول ہی نزول ہے اور اٹھان نہیں ہے. بعض لوگ اس میں غلطی کرتے ہیں، جس طرح ہم مفرد سین میں ہم نے بتایا تھا، یہاں پر ہم سین شروع کر دیتے ہیں. یہ معمولی اس طرح جگہ جگہ پہ ہم کٹنگ کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کو نیچے آتے ہیں اور اس کو ہم موٹا بھی کر دیتے ہیں. تو یہاں پر فل موڑ اس کو دے دیتے ہیں، لیکن نیچے آ رہے ہیں. دیکھیے یہاں پہ اور پھر اس کے بعد اس کا یہ حصہ والا بنا دیتے ہیں، اس کو تھوڑا سا گولائی دیتے ہیں اور گولائی کے بعد غننا شروع کر دیتے ہیں. اور تھوڑی سی اس میں بھی گولائی ہے اور گولائی یہاں تک ہے، اور پھر تھوڑا سا یہاں سے موٹا ہے اور تھوڑا سا یہاں پہ تھوڑا سا زیادہ گولائی ہے. اور پھر اس کے بعد ہم نے اس کو پتلا بنانا ہے. دیکھیں یہاں پہ اور اس کے بعد یہ جو اس کا جو غنہ ہے وہ 3.25 ہے، 3/1/4 ہے، اور اس کی جو گہرائی ہوگی وہ 1.5 قط ہوگی. یہاں سے اس کو ہم شروع کر دیتے ہیں اور یہاں سے باہر سے پیمائش کرتے ہیں. تو باہر سے 1.25 قط اندر 1/4 ہے، اور یہ باہر سے 2 قط ہوا میں، اور اس کے بعد پھر یہاں سے یہ لگے گا تقریباً 1.25 قط، اور پھر اس کے بعد ہم اس کو سمیٹنے کی کوشش کر دیں گے. تو یہاں پر قلم کو تھوڑا سا ترچھا رکھیں گے اور تھوڑا سا لمبا پکڑ لیں گے اور گہرائی میں آتے جائیں گے، اور جو ہی زمین کے ساتھ اس کا پیندا لگے گا اس کے بعد ہم اس کو اوپر اٹھانے کی کوشش کر دیں گے، لیکن جلدی نہیں، آرام سے یہاں پر گولائی کی شکل میں. یہاں جلدی نہیں جائیں گے بلکہ یہاں پر آرام سے، اور پھر قلم کو ہم سیدھا کرنے کی کوشش کر دیں گے. تو یہاں پر اس کا غنہ اس طرح بن جائے گا، اور گولائی کی شکل میں یہ دیکھیں انڈے کی شکل یہ اختیار کر رہا ہے. تو یہ تلوار نما شکل اور یہ انڈا نما اور یہ کدو نما شکل یہ بن گئی ہے. دوبارہ میں بنا دیتا ہوں. دیکھیں امید ہے آپ اس ویڈیو کو پسند فرما دیں گے، اور یہاں سے تقریباً نصف قط یہ بن جائے گا. نقطے یہاں رکھیں گے بالکل اس کی سیدھ میں 2 قط کے فاصلے پر. یہاں پر ایک نقطہ اور وہ بھی نقطہ اس طرح رکھیں گے، اور یہ تیسرا نقطہ اس کا رکھیں گے. فٹ پین کے ساتھ اگر اس کو لکھیں تو وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں یہاں پر تھوڑا سا وقفہ کر لیں گے، وقفے کے بعد پھر یہاں پر نیچے آ جائیں گے. مدنما شکل جب مکمل ہو جائے تو اس کے بعد یہ سین ادھر نیچے لگائیں گے، اور اس پہ ہمیں زیادہ مشق کرنی ہے. اور طریقہ یہ ہے کہ ایک ہی لفظ پہ زیادہ محنت کرنی ہے، کٹ پین کے ساتھ اور مارکر اور بال پین کے ساتھ. یہ کٹ پین کے ساتھ اور یہ مارکر کے ساتھ. دیکھیں یہاں پہ تو وقفہ کر لے، اور پھر یہ اور طرف سے قلم کا رخ بدلا دیتے ہیں اور نیچے اس طرح آتے ہیں. بال پین کے ساتھ بھی اس طرح ہے. دیکھیں یہاں پہ اس طرح. امید آپ اس ویڈیو کو پسند فرما دیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.